محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن
فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اینا بھائیاں دوستاں دی محنت دے وجہ نال اس مقام تے اللہ دا اے بڑا ہی پیارا گھر مسجد عثمان غنی تعمیر فرمائی ہے۔ اللہ جنہ جنہ احباب نے جس انداز نال بھی
اس دی تعمیر دے اندر حصہ لیا ہے، اللہ سب دی اس محنت نو قبول فرما لے۔ مسجد اللہ دا گھر ہے اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین اللہ دی ہے اور زمین دا وہ حصہ اللہ نو بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، جس زمین دے حصے تے اللہ دا گھر بن جاندا ہے، مسجد بن جاندی ہے۔ مسجد والی جگہ اللہ نو بڑی پیاری اور اسی طرح بازار والی جگہ اللہ نو بڑی بری ہے۔ تو یہ پیاری جگہ جیڑی اللہ نو محبوب ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ مسجد دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے، اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ کیوں اللہ نو پیاری ہے جگہ؟ مسجد ایک ایسا مقام، ایسی جگہ جتے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جس جگہ تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جتھے محلہ بناؤ اس محلے دے اندر اللہ دا گھر مسجد بھی تیار کر دیو۔ تو پتہ لگیا محلہ بن جائے، گھر جتھے بنائے اتھے اللہ دا بھی گھر بنایا کر۔ ہن اللہ دا گھر جو بناندہ ہے، اللہ تیری زمین اتے اے جیڑے بندے تو دنیا تے اندر بھیجے، انہاں نو لالچ بھی تو آپ ہی لگایا ہے۔ تے کوئی لالچ دیں گا تے ربا تیری زمین تے تیرا گھر بنان گے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجداً من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں رب واسطے اللہ واسطے اس دا گھر زمین اتے بنایا، اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خشنودی حاصل کرنے واسطے، آقا فرماندے نے جنہیں اس دا گھر زمین اتے بنایا، اللہ ذوالجلال اس بندے نال وعدہ فرما رہے نے بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ۔ اللہ فرماندے نے میں اس بندے واسطے ان دا گھر اپنی جنت اندر تیار کر دیوانگا۔ اللہ دا گھر زمین تے بنایا، رب العالمین اس بندے واسطے جنت دے اندر محل تیار کر دیندہ ہے۔ اور مسجدہ بنانا انبیاء دا طریقہ ہے۔ حضرات دنیا تے زمین دے اتے اللہ دے گھر تعمیر کرنا، مسجدہ بنانا، اے انبیاء دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی دنیا تے آئے، ہر دور دے اندر مسجد
مسجدہ زمین تے تعمیر فرمائیا دیکھنا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بابا جی ابراہیم علیہ السلام پہلا گھر بیت اللہ اللہ دا گھر مکے دے اندر اللہ ذوالجلال اپنے قرآن اندر تذکرہ فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ پاک نے پہلا گھر جو زمین تے بنایا ہے جیڑا اللہ دا گھر زمین تے تیار ہویا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو عرش والا رحمان اے حکم فرما رہے آئے اے میرے خلیل جی اللہ جی فرمایا بیٹے نو نہ لونا ایس جگہ تے جتھے بنیادہ اٹھیاں نے ایتے میرا گھر تعمیر کر دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے نال لے آئے حضرات مسجدہ بنانا اللہ دے گھر تعمیر کرنا ایک کتنا اچھا کام میں انبیاء والا طریقہ ہے اللہ دے پیارے والا طریقہ ہے باپ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے بیٹا مزدور بن گیا ہے بیٹا پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے نبوت والے پیارے ہتھاں دے نال بیت اللہ دی تعمیر فرما رہے نے بیت اللہ دے پتھر دیوارہ تے لکھا رہے نے اور انداز ویکھ لے کتنا پیار ہے باپ پتھر لگا رہے ہیں بیٹا پتھر لے آ رہے ہیں تے عاجزی تے انکساری کنی ہے فرمان دینے ہوا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ربنا اے مالدارو دنیا دے اندر کوئی نیکی دا کام کرنے والو نیکی کر دے کدے غرور تے تکبر وچ نہ آ جانا اللہ دا گھر بنانے والو دنیا تے مسجدہ مدرسے تعمیر کرنے والو کدرے ریاکاری دکھلاوا تواڈے دل دماغ وچ پیدا نہ ہو جائے نیکی کریا رب اگے ترلے کر داریا کر محنت کر رہنے نا بیت اللہ دی تعمیر کر رہنے تے نال نال باپ تے بیٹا دعا کر دے جا رہنے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا عرشہ والے یا ربا قبول کر لیں اسی محنت کر رہے ہیں اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تیرے گھر دی تعمیر کر رہے ہیں اللہ تو قبول فرما لیں اللہ ساڑیاں کیتیاں محنتاں اللہ ساڑیاں کوشاں قبول فرما لے حضرات رب واسطے کیتا کوئی کام جیڑا میرا رب ضائع نہیں کردا اللہ کسے دی محنت نو ضائع نہیں کردا رب واسطے نبی کام کرے اللہ ضائع نہیں کردا رب واسطے ولی کام کرے میرا رب ان دی محنت ضائع نہیں کردا او لوگو رب واسطے امیر کوئی کام کر جا
جامدا ہے اللہ ان دی محنت ضائع نہیں کردا رب واسطے غریب کوئی کام کر جامدا ہے رب غریب دی محنت ضائع نہیں کردا بشرطے کہ کیتا رب واسطے ہوئے اور دل اندر اللہ دی رضا مقصود ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے گی تے عرش والا رب ان دی محنت نو ضائع نہیں کردا نالے بیت اللہ تعمیر کر رہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے پتھر لگ دے جا رہے ہیں بیت اللہ دی دیوار بلندی وال جا رہی ہے آخر اتنی دیوار بلند ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر دے کھڑے ہو گئے اور سیال کوٹ دے عباسیہ اللہ ذوالجلال دی قسم بیت اللہ دی تعمیر اندر اللہ دے کر دی تعمیر اندر معاونت پتھر کر دے جڑے پتھر نے معاونت کی دیئے میرے رب نے ان دیاں شانہ بھی اچھیاں فرما دیتیاں نے جس پتھر ہوتے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ دیاں دیواراں اچھیاں کر رہنے دیواراں بلند کر رہنے اللہ میں تیریاں قدرتہ تو صدقے جاواں اچھا کرم دی ضرورت پیش نہیں آ رہی جتنی دیوار اچھی ہوں دیئے اللہ ذوالجلال پتھر نو حکم کر دیندہ ہے وہ نہیں پتھر بلند ہو جاندہ ہے وہ نہ پتھر اچھا ہو جاندہ ہے بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے جس پتھر اتے اللہ دے نبی کھڑے ہو کے لوگوں اللہ دا کار بنایا ہے بیت اللہ بنایا ہے اس پتھر دے اللہ پاک نے میرے خلیل دے قدم لگا دیتے نے انہا قدم دے نشان اللہ نے پتھر دے لگا دیتے نے حالانکہ ویکھو نا او کوئی کچی اڈ ہوئے ان دیتے بندہ اپنے قدم رکھ دے ان دیتے نشان بن سکتے نے او پتھر تے پیروں دے نشان نہیں بن سکتے اس عثمان مسجد دے اندر اینا میرے بھائی نے بہترین پتھر لگائے تو اندر آئے تیرا قدم پتھر تے لگے لیکن نشان نظر نہیں آیا اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاوا اللہ میں تیریاں حکمتہ تو قربان جاوا ہے تے اے بھی پتھر ہے او بھی پتھر ہے جن دے تے تیرا نبی کھلوتا اللہ تیرا نبی کھلوتا ہے تیرا گھر بنان واسطے اس پتھر تے پیر رکھے تیرے بیت اللہ دی تعمیر واسطے میرے خدا نے اپنے نبی دے قدمہ دے نشان رہندی دنیا تک پتھر تے لگا دیتے اور لوگوں رب دسنا چاندے قیامت تک دے آن والے لوگا واسطے نمونہ بنانا چاندے کہ جیڑا رب واسطے کوئی کم کر جاندے اللہ ان دا نام قیامت تک روشن فرما دیندہ ہے سبحان اللہ اے او مقام ابراہیم وقت گزرے ہے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر پتھر نو کنیا عزتہ مل گیا اور لوگوں سے پتھر نو کتنا مقام مل گیا میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بیت اللہ دا طواف کر رہے مقام ابراہیم دے کول آئے حضرت عمر کو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے نال نے جدو مقام ابراہیم تے پہنچے نا آندے نے محبوبہ اے پتھر کا دائے اللہ دے نبی جی ایس پتھر تے نشان قدمہ دے کندے نے میرے آقا فرماندے نے اے عمر پیارے اے پتھر مقام ابراہیم عمر او پتھر ہے جندے تے کھڑے ہو گے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دیاں تعمیرہ فرمائیاں نے اللہ نے قدم دے نشان لگا دیتے نے حضرت عمر عرض کر دینے محبوبہ اتنا پیارا پتھر اس جگہ تے پھر نماز پڑھنی چاہی دیئے واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی نو رائے دیتی اللہ نے قرآن بنایا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس پتھر دے کول میرے محمد مصطفیٰ نے اور رہندی دنیا تک دے لوگ ہموں اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے اور پتھر تے بڑے بڑے پیارے پتھر تے دنیا دے اندر بڑے بڑے خوبصورت نظر آنگے پر اے پتھر او ہے جندے تے نبی خلیل اللہ کھڑے ہو کے بیت اللہ نو بنایا بیت اللہ دی تعمیر اندر بیت اللہ دی بناوٹ اندر اس پتھر نے معاونت کیتی ہے میرے محبوب نے فرمایا او کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ بیت اللہ دے دوالے چکر لگان دے بیت اللہ دا طواف کر دے ان دا طواف تد مکمل ہوئے گا جتنی دیر تک اے مقام ابراہیم دے کول دو نفل نہیں پڑھتا اتنی دیر طواف مکمل نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک مقام ابراہیم دے دو نفل نہ پڑھے جان عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک مقام ابراہیم دے دو نفل نہ پڑھے جان حجی دا حج قبول نہیں ہوئے گا حضرات کتنا بڑا درج ہے کتنا بڑا شان ملیا اس پتھر نو اور جن نے معاملت کی تھی بیت اللہ دی تعمیر واسطے اللہ دا کر احمد نہیں بندا مقام کتنا بڑا ہے آقا فرمان دینے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جنہیں اللہ دا کر زمین اتے بنایا اللہ ان دا کر جنت وچ بنا دیندہ ہے ان دا محل رب دی جنت وچ بن جاندہ ہے اے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا پہلا کر بیت اللہ بنایا ہے اللہ دا نبی آپ نبی اسماعیل بھی رب دے نبی نے حضرات ذرا دیکھو نا بیت المقدس وال نظر مار لے بیت المقدس نو تعمیر کرنے والے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بنائی بیت المقدس مسجد بنائی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا واریاں آئیاں آپ مکیوں نکلے نے مکیوں جدو ہجرت فرمائی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو مکیوں کڈے آگے آئے آپ مدینے وال جا رہے نے اللہ دے نبی مدینے وال ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے نے کعبہ بستی اندر میرے تے تواڈے آقا پہنچے نے حضرات ذرا توجہ فرما لینا
قبا بستی تے میرے آقا پہنچے نے اللہ دے نبی نے سب تو پہلے ایتھے جا کے کیڑا کم کیتا ہے وہ مسجد بنائی ہے کی بنایا ہے اور اپنا مکان نبی نہیں بنایا اپنے رہن واسطے میرے آقا نے اپنی رہائش دا بندوبست نہیں فرمایا آقا کچھ دیر تے ٹھہرے نے میرے آقا نے مسجد بنائی ہے اس مسجد دا نام مسجد قبا رکھیا گیا ہے اللہ نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا لمسجد الاسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین اس مسجد دی بنیاد اللہ دے نبی نے تقوی تے رکھیے قادے تے تقوی تے رکھیے مسجد قبا دی بنیاد اور انداز ویکھ لے کتنا پیارا ہے آج کوئی بندہ اللہ انہوں عزت دے دے وہ سمجھدا ہے میرا کی کام میں مسجد دی تعمیر دی اندر میں چودھری ایٹو اٹھا لوا میں سرمایہ دار اٹھا اٹھاوا میں وزیر مشیر اٹھا اٹھاوا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساری کائنات دے وڈیرے ایک پاسے ہو جال میرے محمد دی جتی دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا اور مسجد دی عظمت کس طرح بیان میرے آقا نے اپنی امت نو کس انداز نال سرس دیتا سبق دیتا ایک قبا مسجد تعمیر ہو رہی ہے اللہ دے نبی آپ پتھر لے آ رہے ہیں اللہ دے نبی آپ دے صحابہ پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں میرے تیرے پاک پیغمبر پتھر آپ اٹھا کے قبا مسجد دی تعمیر فرما رہے ہیں مسجد تعمیر ہو گئی ہے حضرات میرے آقا مدینے داخل ہو گئے تے اے بھی بات یاد رکھ لے مسجد بنا کے نبی نے چھاڑ نہیں دیتا اے نہیں کہ چلو بن گئی ہے ان میں انہوں فکر کرتا ہے نانا مسجد بنانی ہے تے انہوں آباد کرن دا بھی خیال رکھنا ہے انہوں آباد بھی کرنا ہے مسجد قبا بن گئی ہے میرے آقا مدینے داخل ہو گئے تے میں صدقے جاواں ایک قبا مسجد پہلی مسجد ہے تے میرے آقا پھر بھی نہ مدینے آپ پیدل چل دے کدی آپ سواری تے آندے کروں وضو کر دے اللہ دے پاک پیغمبر ہر ہفتے دے اندر ایک مرتبہ مسجد قبا وچ آ کے نماز پڑھ کے جاندے تے میرے آقا نے فرما دیتا ہے لوگو جیڑا اس مسجد دے اندر 2 رکعتاں کے ادا کر دے اس بندے نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے اللہ اس بندے نو ایک عمر دا ثواب عطا کر دے گا پتہ لگیا میرے آقا نے قبا مسجد بنائی ہے ام دی آباد بھی کیتا ہے ام دی آبادی واسطے بھی آئے نے مسجد بنائی ہے ام دی اندر آپ بھی نماز پڑھا رہے نے آقا مدینے پہنچے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی ہے اپنی رہائش نہیں بنائی آئے میرے محبوب نو لوگو دنیا نال پیار کوئی نہیں دنیا نال محبتہ نہیں رکھیا ابو ایوب انصاری دے کار اندر ایک چھوٹا جیا مکان ہے میرے آقا اس مکان وچ رہ رہنے اللہ دے نبی اس مکان اندر اپنی رہائش کر لئیے تے مدینے
آمدیاں پہلا جیڑا فکر کیتا ہے میرے نبی نے مسجد دا کیتا ہے. کادا کیتا ہے؟ مسجد دا کیتا ہے. اور ایسا بھی کدی سوچے ہے اسی اپنے گھر دا فکر کرنے ہاں محلہ بن جائے اسی آنے محلہ بڑا بہترین ہے ایتے میرا بنگلہ بن جائے ایتے میری کوٹھی بن جائے ایتے میرا گھر بن جائے. حضرات نبی نے فرمایا لوگوں جتے محلہ نوا بنے اوتے مسجد دا اہتمام کر اور صحابہ دا ذوق ویکھ لے. پیغمبر دے صحابہ دا پیار کیسے مسجد نبی دی تعمیر دا میرے آقا نے سلسلہ شروع فرمائے. آقا پتھر لگا رہنے نبی دے صحابہ مسجد نبی تے پتھر لے آگے لگا رہنے صحابہ بھی تعمیر اندر حصہ ڈالے. میرے مصطفیٰ میرے کملی والے آقا بھی اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال او مسجد نبی دی آقا تعمیر فرمائی اور امت نو سبق دیتا ہے. لوگوں پہلا گھر اللہ دا بنا اپنے گھر دا فکر بعد دے گھر اور تو عبادت واسطے اللہ دے گھر دا فکر کرے گا. رب دا گھر رب دی عبادت واسطے زمین تے بنانا تیرا کام اللہ تینو دنیا تے بھی کر دے گا اور ام دے بدلے تینو رب جنت وچ محل بھی عطا فرمائے گا. محنت دے گھر نبیاں پتہ دسنا ہے جانا مسجدہ بنانا اوہ ایمین نہ میرے بھائیہ اینا ساریاں دوستان نے اللہ دا گھر ایمین نہیں بنایا اور نبی دی سنت سمجھ کے بنایا. اینا نو پتہ ہے تے کم ساڑے نبی نے کیتا ہے اے تے پیغمبر تے منن والے صحابہ نے کم کیتا ہے. تے دن گزر دے جا رہنے ایک ہوئی مسجد نبوی ہے میں صدقے جاواں صحابہ ود دے گا صحابہ ود دے جا رہنے ایمان دے پروانے زیادہ دے جا رہنے مسجد دی جگہ تنگی دا اظہار کر دیئے. میں صدقے جاواں میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے کون بندہ جیڑا نال دی جگہ خرید تے رب واسطے مسجد وچ وقف کر دے وے. اور دوستان نے نام ہی بڑا نام دا انتخاب بھی بڑا پیارا کیتا ہے. میرے نبی دا دورہ داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم آمدے نے محبوبہ مالدار ادو بھی لوگ بڑے سر مالدار آج بھی لوگ بڑے نے پر ایتے قسمت دا سودا ہے. ہر مالدار بندہ مسجد نہیں بناندہ ہر مالدار بندہ مدرسہ نہیں بناندہ ہر مالدار دا مال جیڑے وہ اللہ دے گھر دے نہیں لگدا وہ بندہ ہی اللہ دے گھر دے رب دی زمین ہوتے وہ بندہ ہی مسجد بناندہ ہے وہ بندہ ہی پیسہ لگاندہ ہے وہ جن دے دل ویس جنت دے محل دی حرس پیدا ہو جائے جنت دا حریص ہوئے گا وہ پھر دنیا دے مال دی پرواہ کردہ وہ یہی تے کامیابی ہے اللہ جنت دے دے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فرمایا جیڑا دوزخ دی آگ تو بچ گیا جہنم تو بچ گیا جنت وچ داخل ہو گیا فقد فاز او بندہ کامیاب ہو گیا. اور ان دی کامیابی دی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں جیڑا جہنم تو بچ گیا وہ کامیاب ہویا تے جنت
وچ داخل ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کون جگہ خریدے تنگ مسجد دی جگہ نو وسیع کر دے وے، میرے عثمان تڑپ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ کسے نو نہ گوے آجے، میں عثمان کلائی جگہ خریدے وقف کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دا کار مسجد دینا، نبی نے مسجد بنائی، نبیان دا کام مسجدہ بنانا، نبی دے صحابہ نے مسجد بیٹی حصہ پائے ہر لحاظ نال، اور پھر انداز کتنا پیارا، اور اسی تے مسجد دا فکر ہی نہیں نہ کر دے، سیل میں جتنے مرضی بن جاؤ کوئی پرواہ نہیں کردا، تیرے محلے اندر تھیٹر جتنے مرضی بن جاؤ کوئی پرواہ نہیں کردا، اور چکلے دا اڈا بن جائے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کردا، شراب دا اڈا بن جائے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کردا، جوے دا اڈا بن جائے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کردا۔ آئے بد نصیبی اے او ملک ہے جیڑا اسلام دے نام تے بنیا، رب دے رسول دے نام تے جیڑا ملک بنے، اس ملک دے اندر اگر کوئی مسجد بنانا چاہندے او جناب اجازت لے، پہلے حکومت کو لو اجازت لے، اور کس بات دی اجازت ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ دی زمین اتے جتے گھر بنانے، جتے اپنا محلہ بنانے اتے مسجد بنا، اور تیری اجازت نو میں کی کرا آج تو 1400-1500 سال پہلے، اور نبی دے امتیاں نو میرا محمد اجازت دے گیا ہے، میں تیرے قانون نو کی کرا، تیرا قانون میرے محمد دے حکم نہ ٹکرا جائے، تیرا قانون نو میں رد سکنا، پر محمد دی بات نو ردیا جا سکدا نہیں، ردیا جا سکدا۔ پیغمبر نے فرمایا لوگوں مسجدہ بناؤ، گلی گلی مسجد بناؤ، محلے محلے مسجد بناؤ، اور بستی بستی اندر پاویں چھوٹی مسجد بناؤ پاویں بڑی مسجد بنا، اللہ دا گھر بنے گا۔ او میاں کوئی سیلمہ ہے اس تے بے حیائی چل کے، اس تے برائی چل کے لوگ دیکھن تے گناہگار ہو جان، اور زمین تے اللہ دا گھر بنے گا، اس گھر وچ نماز پڑھن کے عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا میرے عثمان دے نے آقا کسے نو نہ کہیو میں کلا ہی زمین خریدتے وقف کرنا، کیوں کیا؟ اس واسطے کہ آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جن نے میرا گھر دنیا تے بنایا اللہ اس بندے نال وعدہ کردہ میں اندہ گھر اپنی جنت وچ بناواں گا۔ ان گھر بن گیا، مسجد بھی بن گئی۔ مسجد بنانا ایس دور دے اندر اینا حالات اندر مشکل تے بڑا کام ہے، پر چلو پھر بھی اللہ جنہ نو توفیق دیں دے گھر تے بن گیا، اور مسجد بنا لینا کوئی بڑا کمال نہیں۔ میاں مسجد نو تعمیر کرنا، مسجد دے اندر قلین بچھانا، مسجد دی ہر ضروریات نو پورا کر دینا ایک کوئی کمال نہیں، اور تیرے قلین نال مسجد آباد نہیں ہوئے گی۔ تیری مسجد دی اندر قلین بچ جائے مسجد آباد نہیں ہوئے گی۔ تیری مسجد دی اندر اے سی لگ جائے اے سی لگن نال مسجد آباد نہیں ہوئے گی۔ تیری مسجد دی اندر ہر ضرورت والا کام، ہر سہولت والا کام اے برادر کر دے، میاں مسجد آباد نہیں ہوئے گی۔ اللہ اے تیرا گھر بنیا ہے، اے پھر آباد کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا لوگوں میری مسجد جو ہے اے آباد ہوئے گی تے میری عبادت نال ہوئے گی۔ مسجد
بنی ہے اینو آباد کرنے 5 وقت نماز بعد جماعت پڑھ کے مسجد بن گئی ہے اینو آباد کرنے ایتے جمعہ دا خطبہ چلوا کے مسجد بن گئی ہے اینو آباد کرنے ایتے اذان دی صدا بلند ہو جائے مسجد بن گئی ہے اس نو آباد کرنے اس گھر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز بلند ہو جائے لوگوں مسجد بن گئی ہے اس نو آباد کرنے رب دی توحید دا نغمہ بلند ہو جائے مسجد بنی ہے اینو آباد کرنا ہے تیندے وچ رب دا ذکر کیتا جائے پھر مسجد بناندہ پیدا ہے صرف دیواراں کھڑیاں کر کے آپ بندہ مسجد میں جانتا ہی نہیں اللہ دی قسم ہے آپ نماز نہ پڑھے مسجد بناندہ کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا اینو بنانا بھی بڑا اجر اور بنان تو بعد پھر مسجد نو آباد کرنا مسجد دا خیال رکھنا مسجد دی ضروریات دا میاں خیال رکھنا میں صدقے جاواں میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جیڑا بندہ ویکھو نا یہ مسجد وال آ رہے ہیں مسجد وچوں جا رہے ہیں مسجد وال آ رہے ہیں مسجد وال آ جا رہے ہیں مسجد دا خیال رکھ لے ہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا لوگوں اس بندے دے ایمان دی گواہیاں دے دیو اے بندہ ایمان والا ہے کیوں اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا میریاں مسجدانوں آباد کر دے تے ایمان والا ہی کر دے اور مشرک رب دیاں مسجد آباد کر دا کافر اللہ دیاں مسجد آباد نہیں کر سکتا رب دا قرآن اعلان کر دے اور میریاں مسجد میرے گھر اگر کوئی آباد کر دے تے ایمان والا کر دے کون کر دے ایمان والا کر دے مسجد بنائی ام دی صفائی دا خیال رکھنا ہے لوگوں مسجد بنائی ان دے ہر لحاظ نال ضروریات دا بھی خیال رکھنا ہے اوے اللہ دے گھر دی صفائی کرنے والا اور ان دا اتنا مقام ہے تے لوگوں اس رب دے گھر دا کتنا مقام ہوئے گا مینوں یاد آیا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی ہے بڑی ماڑی جی خاتون ہے اللہ دے کر دیاں صفائیاں کر دیئے مسجد نبوی دی اور لوگوں اور صفائی کریا کر دیئے عیب نہ سمجھیا کر مسجد وچ صف وچھانا عیب نہ سمجھیا کر اللہ دے کر مسجد دے اندر چاڑو دینا عیب نہ سمجھیا کر اللہ دے کر نو صاف رکھنا عیب نہ سمجھیا کر بہت بڑا درجہ ہے لوگوں بہت بڑا مقام ہے میرے پاک پیغمبر دے دور دے اندر ایک عورت مسجد دی صفائی کر دیئے مسجد دی دیکھ بھال کر دیئے رب دا کرنا ایسا ہویا وہ بی بی فوت ہو جان دیئے رات دا ٹائم ہو گیا ہے اندھیرا چھا گیا ہے میرے آقا سون گئے نے آقا آرام فرما رہے نے نبی پاک دے صحابہ نے سمجھیا اللہ دے نبی سون گئے نے آقا لیٹ گئے نے محبوب نو کی اٹھانے ایک غریب جی خاتون ہے ماری جی عورت ہے مسجد وچ صفائی کرنے والی چلو ان دے کفن و دفن دا انتظام کیتا جائے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھ کے نا اس غریب بی بی
نو قبر اندر دفن کر دیتا ہے، اس بے غریب عورت نو لوگوں قبر اندر دفن کر دیتا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، میرے تواڈے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ او بی بی نظر نہیں آندی، او عورت نظر نہیں آ رہی جیڑی مسجد دی صفائی کر دی ہے۔ ہائے میرے نبی دی سیرت لوگوں کیا سیرت ہے۔ اور سیال کوٹیا تو تے کدی خیال ہی نہیں کیتا، اور تیری مسجد دے اندر تیری صف دے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والا، تیری مسجد دی صف دے اندر ہر خطبہ ادا کرنے والا اگر وہ بیچارہ بیمار ہو جائے، کئی دن مسجد وچ نہ آئے، امام نو کوئی پتہ نہیں، امام پرواہ نہیں کردا، امام مقتدی دی پرواہ نہیں کردا، مقتدی اپنے ساتھی دی۔ ہاں ایسے جگہ تے اگر کوئی امیر آدمی ہوئے وہ مسجد وچ ایک نماز تے نہ آئے، کان نال کان لگا کے آدمی کہندا یار فلاں سیٹ مسجد وچ نہیں آیا، فلاں چودھری صاحب اج نماز پڑھن نہیں آئے، او امیر نہ آئے، بے نصیبہ تو پوچھنے مالدار مسجد وچ نہ آئے، ان دے واسطے تے پوچھنے اگر کوئی غریب محنت مزدوری کرنے والا کسے تکلیف وچ مبتلا ہو جائے، کسے بیماری وچ مبتلا ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، وہ غریب سال ہا سال مہینے تیری مسجد دی اندر نماز با جماعت پڑھن واسطے نہیں آندا، تو پوچھنا پسند نہیں کردا، ان دے گھر جانا پسند نہیں کردا، اس وجہ تو ایک غریب ہے، اور جس پیغمبر دا لوگوں تسا کلمہ پڑھیا ہے، جس پیغمبر دا میں بھی امتی ہاں، جس رسول دا تو بھی امتی ہے، اس نبی دی سیرت کیا ہے، اس پیغمبر دا کردار کیا ہے، اس میرے ہاتھیوں مرشد دی محبت کیا ہے، اس میرے پیر و مرشد دا اخلاق کیا ہے۔ ایک غریب خاتون ہے، ایک ماری عورت ہے، میرے محمد نو مسجد میں صفائی کر دی، نظر نہیں آئی۔ آقا اس دے متعلق پوچھ رہے ہیں تے صحابہ آمدے نے محبوبہ او تے فوت ہو گئی ہے، اللہ اللہ محبوب او تے فوت ہو گئی ہے، اسی ان دا جنازہ پڑھ کے انہوں قبر اندر دبنا دیتا ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ تسا مینوں کیوں نہیں دسیا ان دی موت دی خبر، ان دے نماز جنازے دی خبر میں محمد نو کیوں نہیں دیتی؟ صحابہ دے نے سونیا تسی سون گئے، اسا تو انو اٹھانا پسند نہ کیتا، اسی ان دی نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا ہے۔ اور سیال کوٹیا آن لگا اپنا تعلق مسجد نال، اپنا پیار پا رب دے گھر نال، اپنا رشتہ جوڑ اللہ دے گھر مسجد دے نال، اور جنہ رشتہ جوڑیا رب نے انہاں دیاں شانہ کنج بلند کی دیا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ چلو پھر میرے نال چلو، میں نے اس بی بی دی قبر دی نشان دہی کرو۔ صحابہ نال نے اور دا جنازہ پڑھیا گیا، جنازہ پڑھ کے صحابہ نے دفنایا ہے، لیکن عظمت کتنی ہے لوگوں، مسجد دی صفائی کرن والی اس رب والی دا مقام کتنا ہے۔ میرا محمد اس عورت دی قبر تے کھڑو کے اس طرح نماز جنازہ پڑھا رہا ہے کہ جس طرح مرن والے دی میت چار پائی تے سامنی پئی ہوئے اور کوئی جنازہ پڑھاندہ ہے، مسجد دی صفائی کرنے والے دی نماز جنازہ میرا محمد قبر تے جا کے پڑھا رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے لوگوں، مسجد دی صفائی کرنے والے دا، اور صفائی کرنی چاہیے۔ مسجد دے اندر گندگی نہ پھیلا، گندگی بے کے تے ہاتھ نال صفائی کر دے۔ میں صدقے جاوا میرے آقا ایک دن مسجد نبوی دے اندر آقا تشریف لے آئے، آکے میرے نبی نے کی دیکھیا قبلے رخ جیڑی دیوار ہے، مسجد دی قبلے والی دیوار
اس دیوار دے نال بلغم لگے ہے تھوک لگی ہے میرے محمد نے دیکھیا او تیرے گھر دے ویڑے اندر اگر تھوک دے جائے تیرے متھے تے وٹ آ جاندا ہے ایس ڈیوڈی اندر تھوک کنے سٹے ہے مسجد وچ جویں گندگی پئی ہووے مسلمان تو پرواہ نہیں کردا میرے پاک پیغمبر نے جدوں ویکھیا قبلے والی دیوار دے نال بلغم لگے ہے آقا دے چہرے دی کیفیت بدل گئی محبوب نو غصہ آ گیا ہے لیکن میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دی رحیمی تو اللہ دے نبی نے ایک چھڑی پکڑی ہے دوستا چھڑی نبی نے پکڑ کے اپنے ہاتھ وچ چھڑی پکڑ کے مسجد دی دیوار نالو او بلغم صاف کر دیتا ہے حالانکہ صحابہ مسجد دے اندر میرا نبی جس صحابی نو حکم کردہ او صحابی اپنے کپڑے نال اپنے ہتھاں نال صاف کر دیندا او نبی دے صحابہ دے نبی دا تھک زمین تے نہیں سنڈگن دیندے پر میرے نبی نو اللہ نے امت واسطے رہنما بنایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا لوگوں تواڈے واسطے میرا نبی نمونہ اسوہ حسن ہے میرے پیغمبر نے اس چھڑی دے نال مسجد دی دیوار تو او بلغم اتاریا نال فرمایا میرے صحابہ مسجد وچ گندگی نہیں پھیلائی دی اور ایک صحابی نو حکم کیتا خوشبو لگیا خوشبو صحابی لے کے آیا میرے محمد مصطفیٰ نے اس چھڑی دے کونے تے لگا کے جس جگہ تے گندگی لگی سی میرے محمد ہوتے ہاتھ نال خوشبو لگا رہنے امت نو درس دیتا امت نو سبق دیتا لوگوں مسجد بن گئی ہے انو آباد بھی کرنے مسجد بن گئی ہے ان دی صفائی دا بھی حضرات خیال رکھنے وقت مک گئے ایک دو منٹ میں مسجد دے حوالہ نال دو چار بیلہ کر کے اپنی بات نو ختم کرا کیونکہ مولا بھائی صاحب دا حکم سی اسی 40 منٹ تے خطبہ ختم کرنے پہلا خطبہ ہے حضرات مسجد و مقام ہے مسجد و عالی شان جگہ ہے جیڑی اللہ نو محبوب ہے مسجد و جگہ ہے جن دے متعلق میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اور لوگوں جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وال جاندہ ہے اپنے گھروں وضو کیتا ہے نماز دی نیت واسطے مسجد وال جا رہا ہے سونے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دا مقام اتنے اس بندے دا رتبہ اتنے وہ اس طرح ہے جس طرح حج دا احرام بن رہا ہے اور جس طرح حج دا احرام بنن والے نو اللہ اجر عطا کر دے اللہ ثواب عطا کر دے ایسے طریقے جیڑا اپنے گھروں وضو کر کے نماز واسطے مسجد وال جاندے اللہ اس نو حج دے احرام بنن دے طرح اجر و ثواب عطا کر دے اور لوگوں کیڑی مسجد کیڑا اللہ دا گھر ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کر وضو کیتا مسجد دی اندر جاندے مسجد وال جا رہے صرف نماز دی نیت لے کے کرو وضو کر کے مسجد وال جاندے نماز دی نیت نال میرے کملی والے آقا نے فرمایا او امدہ قدم زمین تو اٹھتا ہے عرش والا رحمان امدہ قدم کدھر اٹھ رہے مسجد وال جا رہے اللہ تے گھر وال جا رہے میرے نبی نے فرمایا اور جمدہ قدم نماز واسطے مسجد وال اٹھ کے جاندہ ہے انہیں ایک قدم اٹھایا میرا رب امدہ ایک گناہ معاف کر دیندہ ایک درجہ بلند کر دیندہ ہے مسجد وال جا رہا ہے مسجد والے نماز واسطے جا رہا ہے سبحان اللہ لوگوں کتنا بڑا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانتے نے ایک انصاری صحابی ہے مدینے دی اندر اندہ گھر بڑا دور ہے دور گھر ہے لیکن اس کے باوجود او صحابی نو جدو دیکھے ہے او پنجے نمازہ پا جماعت مسجد وچ
وچ آ کے ادا کر دے گھر بھی دور ہے لیکن نمازاں پنجے کوئی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھدا اے پنجے نمازاں مسجد وچ جماعت نال ادا کردا ہے تے انصاری صحابی نو حضرت ابی بن کعب آندے نے اے او پروانیاں ساتھیا اینی دوروں آنا ہے نماز پنجا نمازاں واسطے آنا ہے تے اس طرح کر تو کوئی گدھا بنا لے کوئی سواری بنا لے جن دے تے سوار ہو کے تے تو مسجد وچ نماز واسطے آ سکے ہائے میرے نبی دے صحابی نے کتنا پیارا جواب دیتا ہے اور جنہ دا تعلق مسجد نال ہوئے پیار مسجد نال ہو جائے انہ دا جواب بھی پھر ایک ہو جائیے فرماندے نے ساتھیا میں نہیں ہے پسند کردہ کہ میرا گھر مسجد دے قریب ہو جائے میرا گھر مسجد دے صحابی آندہ ہے میں پسند نہیں کردہ میرا گھر مسجد دے قریب ہو جائے کیوں اور مسجد نال دشمنی نہیں مسجد نال کوئی ویر نہیں کیوں صحابی کیا ہے فرماندے نے میں اس واسطے کہہ رہا میرا دل نہیں کردا میرا گھر مسجد کے قریب ہو جائے میں چاہنا جنہ دوروں چل کے جننے قدم اٹھا کے میں اللہ دے گھر مسجد وال نماز واسطے آوا جتنے قدم اٹھا کے آواں گا نماز پڑھ کے جتنے قدم اٹھا کے جاواں گا میرا ہر قدم اللہ لکھ لوے گا ہر قدم مسجد وال اٹھن والا ہر قدم لوگوں لکھیا جا رہا ہے مسجد وال آ گیا ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے مسجد وچ بندہ داخل ہو گیا ہے ان مسجد دا حق کی ہے انہی دیر مسجد وچ بہنا نہیں چاہی دا نبی پاک دا حکم دے جنی دیر 2 رکعتاں نہ پڑھیا جا 2 رکعتاں پڑھے پھر مسجد دا حق ادا ہوئے گا پھر بندہ مسجد وچ بیٹھ سکتا ہے اگر نہیں پڑھدا اتنی دیر مسجد وچ کھڑا رہنا چاہیے 2 رکعتاں نماز مسجد دے تہجد المسجد اے بندہ مسجد وچ آ کے ادا کرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد دے اندر آن دا مسجد وچ بیٹھن والے دا کتنا بڑا مقام بیان فرمایا آقا نے فرمایا جیڑا بندہ نماز واسطے مسجد وچ آ گیا ہے نماز دا وقت نہیں ہویا اور مسجد وچ بیٹھ گیا ہے اللہ تے گھر اندر بیٹھ گیا ہے اور لوگوں سیال کوٹھیو پھر میں کیوں نہ کما تیری زندگی دا وقت تیری دکان تے بھی گزر دا ہے تیری زندگی دا وقت چوک اندر بیٹھ کے گزر رہے ہے تیری زندگی دی لہر اور میاں کلپاں وچ بیٹھ کے زندگی دا وقت گزر رہے ہے اور قیمتی وقت تو چوک وچ بیٹھ کے ضائع کیتا کلپاں وچ جا کے ضائع کیتا چرستیاں وچ بیٹھ کے اپنی زندگی دا قیمتی وقت تو برباد کیتا اور جیڑا ٹائم اللہ دے گھر وچ گزرے گا مسجد وچ گزر جائے گا اس دا مقام کتنا ہے محبوب نے فرمایا آن والا مسجد وچ بیٹھ گیا ہے نماز اجے نہیں پڑھ رہا بیٹھا نماز دی انتظار کر رہا ہے میرے محمد نے فرمایا او مسجد وچ صرف بیٹھا ہی نہیں اللہ دے ہاں اس طرح ہے جویں او بندہ نماز پڑھدا جا رہا ہے فارغ نہیں بیٹھا نماز پڑھدا جا رہے ہیں کتنا مقام مسجد دے اندر بیٹھن دا حضرات محبوب نے فرمایا ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے مسجد دے اندر نماز پڑھ کے اپنی اسے جگہ تے بیٹھا رہ گیا ہے اللہ تے کارنال پیار اتنے مسجد وچ بیٹھ گیا ہے اے بیٹھا ہے مسجد دے اندر محبوب نے فرمایا اللہ اپنے فرشتے ہم دی ڈیوٹی لگا دیندہ ہے جیڑا بندہ نماز تو بعد باوضو مسجد وچ بیٹھا ہے ان دے واسطے رب دے فرشتہ کی آمدہ ہے اللہم اغفر لہو اللہ انہوں بخش دے اللہ کن دے واسطے جیڑا مسجد وچ بیٹھا ہے بھائیو کدی سوچئے اور جنہ بچیاں نو اسی کوٹھیاں بنگلے مارکیٹاں بنا کے دتیاں نے شاید تیرا وہ پتر بھی تیرے واسطے کدی دعا والے ہاتھ نہ اٹھائے جن دے واسطے اتنا کچھ کیتا ہی او تیرے واسطے خیر دی دعا والے ہاتھ نہ اٹھائے اور رب واسطے مسجد کے اندر
تو بیٹھ گیا ہے عرش والا رحمان فرشتیاں دی ڈپٹی لگا دیندا ہے وہ آندے نے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اللہ ان دی مغفرت فرما دے اللہ ان دے تے رحم فرما دے صرف مسجد اندر بیٹھا ہے میرے بھائی محبوب نے مسجد دا بہت بڑا مقام بہت بڑی عظمت بہت بڑی شان بیان فرمائی ہے مسجد بنان والے دا بھی بہت رتبہ مسجد نو آباد کرن والے دا بھی بہت بڑا مقام ہے حضرات مسجد بن گئی ہے انہوں آباد مسلمان نے کرنا ہے ان دی آبادی 5 وقت جماعت نال نماز پڑھنا مسجد دی آبادی تد ہے آباد تا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے اور نبی پاک نے اس انداز نال بھی مسجد دی حمیت نو بیان کیتا لوگوں کوئی بندہ گھر نماز پڑھ دے ایک نماز دا اجر ملے گا اگر کوئی بندہ مسجد وچ آ کے با جماعت نماز پڑھ دے اور مسجد وچ پڑھی ہوئی نماز دا 27 درجے زیادہ اللہ اجر ثواب عطا کرے گا کتنا فائدہ مسجد دے اندر اور فرض نماز گھر وچ عذر تو بغیر ہوندی ہی نہیں مسجد کا دے واسطے بنی ہے اگر انہوں آباد ہی نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا فرض نماز عذر تو بغیر گھر نہیں ہوندی ایک نبینا صحابی ہے تے مسجد تو دور گھر ہے لیان والا کوئی نہیں اکھا تو مجبور ہے نبینا میرے آقا دے کول آیا اکھاں والے ہو غور کرو مسجد تو دور رہن والے ہو مسجد دے اندر نماز دا جتھے بیٹھا ہے اپنے جناب گھر تے اوتھے ہی مصلی سٹ لیا ہے فرض اوتھے ہی نماز پڑھدا ہے دکان تے دفتر بنایا ہے انہیں اوتھے ہی نماز پڑھی ہے اگر ہر بندہ اپنے گھر اپنے دفتر وچ ہی فرض نماز پڑھے تے مسجد نو آباد کون کرے گا یہ مسجد کنہ واسطے بنی ہے انسانہ واسطے تے مسجد بنی ہے نبی پاک نے عرض کردا ہے محبوب اکھاں تو نبینا لیان والا کوئی نہیں رستے دے اندر نالیاں نے روڑے نے موزی جانور نے محبوبہ جے میں نو اجازت ہو جائے تے آقا میں کاری نہ نماز پڑھ لا میرے آقا نے فرمایا اچھا پڑھ لیا کر جدو یہ بات کہی تے فرمایا رک جا صحابی رک گیا تے آپ نے فرمایا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دی آواز تیرے کان میں جاندی ہے آندہ ہے محبوبہ اے تے آواز جاندی ہے اذان دی آواز حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اے تے آواز جاندی ہے محبوب نے فرمایا جے اے آواز تیرے کان میں جاندی ہے تے پھر تو گھر وچ فرض نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد وچ ہی آ کے نماز پڑھنی ہے نبی نے صحابی دی مجبوری بھی ہے لیکن بھائیو مسجد کتنا بڑا مقدس جگہ ہے کتنا ادب کتنا احترام کتنا حق ہے کہ محبوب نے فرمایا پھر نبینا اپنی جگہ تے بے شک کوئی لیان والا نہیں پر نماز تو مسجد وچ ہی آ کے ادا کرنی ہے اللہ رب العالمین نے بھی اپنے قرآن اندر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فرمایا ایمان والے میری مسجدہ نو آباد کر دینے اور اپنے دل دے اندر مسجدہ نو آباد کرن والا جندہ قیامت ہوتے ایمان ہے قیامت دے دن نو جاندہ ہے ظاہر بات ہے جن دے دل وچ قیامت دا فکر ہوئے گا اوہی اللہ دے جنہ دے دل وچ فکر ہے کہ ایک وقت آنا ہے قیامت دا سی رب دے دربار وچ جانا ہے اوہی مسجد وچ آنے کوئی سیال کو ٹینی مخلوق تے نہیں انہیں تو تیرے گلی محلے تے اندر لوگ بیٹھے نے لیکن قیامت دا فکر نہیں ایمان ہی نہیں فکر نہیں فرمایا ایمان والے قیامت دا فکر رکھن والے جنہاں دا قیامت ایمان ہوئے گا او میرے کرنو آباد کرنگے میرے کر دی آبادی ہوئی جانگے جنہیں نماز پڑھن دے زکاة دینگے فرمایا میری مسجد نو آباد ہو کر سکتا ہے جیڑا صرف ایک اللہ تو ڈردہ ہے اللہ تو سوا کسے کو ڈردہ ہی نہیں اس واسطے بھائیو بہت بڑا مبارک بات دے مستحق نے جنہ میرے بھائیاں نے بھائی خالد صاحب فیض الرحمان صاحب بٹ صاحب سارے ساتھیاں دا میں نو نام نہیں میں ابتدائی خطبہ دے اندر جو بات کہی ہے اگر اللہ واسطے ایک کام کیتا ہے للہیت ہے ریاکاری نہیں دکھلاوا نہیں تو بھائیو پھر بہت بڑا کام ہے انبیاء والی سنت زندہ کیتی ہے پھر انشاءاللہ میرے رب دا وعدہ ہے جنہیں زمین تے میرا گھر بنایا میں اندہ گھر جنت اندر بناواں جندہ گھر جنت وچ بن جائے اللہ انہوں سب کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ
اس واسطے انہاں بھائیاں نے محنت کیتی ہے، اللہ دا گھر بن گیا ہے۔ ان تواڈے دوستاں دا حق ہے کہ ہر میرا مسلمان بھائی اس مسجد نو آباد کرن دی کوشش کرے۔ گرد و نواز جتنے بھی محلے دار ساتھی نے خود بھی نماز واسطے آن، اپنے ساتھیاں نو بھی نال مسجد دی آبادی واسطے آن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جن دا دل مسجد نہ لگ گیا، اللہ دے گھر نہ لگ گیا، قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ دے دے گا۔ اپنا دل رب دے گھر نہ لگائیے، انشاءاللہ تیرے کہن تے، تیرے اشارے تے، تیری محنت تے اگر کوئی ساتھی مسجد دی آبادی واسطے مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھنے واسطے آندہ ہے، وہ پڑھ کے جائے گا، اللہ انہوں بھی اجر و ثواب عطا کرے گا، اور تیرے کہن دی وجہ نال ان دے برابر اللہ تینوں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کاوش نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس توحید و سنت دے مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے، اور اللہ اس ممبر و محراب تو آواز گونجے تو خالص توحید و سنت دی آواز گونجے، کتاب و حدیث قرآن و حدیث دی آواز گونجے، اللہ دی توحید دی آواز گونجے، میرے محمد دی سنت دی آواز گونجے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی کسے دے ذہن اندر ایک خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جوان ہے تے خطبہ جمعہ دا بیٹھ کے دے رہے ہے، حالانکہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ دا دینا ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حکم فرمایا ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے دل دا بائی پاس ہویا ہے، ہمت ہی نہیں میں اتنی دیر کھڑا ہو سکا۔ بائی دا دل دا 2 دفعہ اٹیک ہو کے بائی پاس ہویا ہے۔ یہ میرے اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی مرضی ہے کہ اللہ میں نو دین واسطے بولن دی ہمت دے رہا ہے۔ تو اس مجبوری دے تحت کہ میں کھڑا زیادہ دیر نہیں ہو سکتا، اس وجہ نال بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے، مجبوری دے تحت بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے۔ میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ دین دا کم لین دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ بھئی آئندہ خطبہ جو جس ساتھی نے بھی پڑھانا ہے وہ انشاءاللہ 35-40 منٹ تے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو، چونکہ پہلا خطبہ سے ضروری باتیں کرنی ہے، 5-10 منٹ زیادہ ہو گئے نے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس مسجد دے اندر 35-40 منٹ تے خطبہ جمعہ دی جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جایا کرے گی۔ اس واسطے گھبرا نہیں جانا کہ وہابیاں دی مسجد ہے تے 1:45 بج گئے نے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب